أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اب تو دنیا کے ہر ملک میں ہر روز 5 ٹائم کی صدائیں آتی رہتی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ فرشتے، انبیاء، اولیاء، نیک لوگ جتنے بھی گزرے ہیں وہ اللہ کی تعریف جہاں باقی کلمات سے کرتے تھے وہاں اللہ اکبر سے کرتے تھے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ علی و فاطمہ جب تم بستر پہ آؤ 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھا کرو، 33 دفعہ الحمدللہ پڑھا کرو اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھا کرو کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ وہ اللہ اتنا بڑا ہے کہ انسان اللہ کی بڑائی کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ وہ کتنا بڑا ہے۔ یہ انسانی عقل چھوٹی ہے، محدود ہے، یہ تو اتنی محدود ہے کہ اللہ کی مخلوق کا اندازہ نہیں لگا سکتی یہ عقل کہ اللہ کی مخلوق کتنی بڑی ہے۔ ہماری سائنس ترقی کرتے کرتے آج یہاں تک پہنچی ہے کہ جو ہمیں سورج دکھائی دیتا ہے یہ ہماری زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے۔ 10 لاکھ زمینیں اس سورج میں آ سکتی ہیں، اور سارے سمجھدار اور سیانے چہرے بیٹھے ہوئے ہیں، جو چیز جتنی زیادہ دور ہوتی ہے اتنی چھوٹی نظر آتی ہے۔ جو سورج ہماری زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے وہ ہمیں ایک فٹ بال سا نظر آتا ہے، تو آسمان کتنا بڑا ہوگا جس کا کنارہ ہی نظر نہیں آتا، یہ بھی چھوٹا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر دوسرا آسمان اس سے بڑا ہے، تیسرا اس سے بڑا ہے، چوتھا اس سے بڑا ہے، پھر 5واں، پھر 6واں، پھر 7واں آسمان، یہ بھی چھوٹے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ پاک کی ایک کرسی ہے
وہ 7 زمینوں اور 7 آسمانوں سے بڑی. یہ اللہ کی مخلوق ہے تو اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ کی بڑائی کا انسان اندازہ نہیں لگا سکتا. ہاں یہی اللہ نے کہا ہے وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. او میرے محبوب پیغمبر آپ بھی اپنے رب کی بڑائی بیان کریں. آپ نماز شروع کرتے تو آپ فرماتے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. آپ رکوع جاتے تو آپ فرماتے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. آپ سجدے میں جاتے تو آپ فرماتے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. صحابہ بیان فرماتے ہیں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سیڑھیاں چڑھتے یا کسی پہاڑ پہ چڑھتے، جیسے جیسے آپ چڑھتے جاتے اللہ اکبر پڑھتے جاتے، اللہ اکبر اللہ اکبر. معنی یہ ہے اوپر چڑھنے سے کوئی بڑا نہیں ہو جاتا، بڑی تو اللہ کی ذات ہے. جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی سواری پہ سوار ہوتے تو پھر پڑھتے اللہ اکبر اللہ اکبر، بڑی تو اللہ کی ذات ہے. وہ اللہ رب العزت اس پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے. ہماری اولاد کا نظام، ہمارے کاروبار کا نظام، ہمارے گھر کا نظام، ہماری کھیتی باڑی کا نظام، ہمارے جسم کا نظام، سارا اللہ چلا رہا ہے. اور یاد رکھیے اس اللہ شہنشاہ کو اپنی تمام مخلوقات میں سے سب سے زیادہ محبت اور پیار میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. بس یہ ایک لائن کا آپ کا سبق ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ پیار آپ سے. بڑے بڑے پیارے لوگ گزرے، فرشتے بھی پیارے، فرشتوں میں جبریل امین بھی ہے، انبیاء میں بڑے بڑے شانوں والے گزرے، اولیاء گزرے، لیکن اللہ کے ہاں سب سے زیادہ شان اور اللہ جن سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس بات کو فرشتے تو وہ تو جانتے ہی تھے، وہ اچھے طریقے سے اس بات سے واقف تھے. معراج کی رات جبریل امین آپ کو لے کر بیت المقدس میں پہنچے. آپ فرماتے اللہ نے اپنی قدرت سے تمام انبیاء رسولوں کو جمع کر دیا ہے، بیت المقدس بھرا ہوا ہے. میں نے پوچھا ہے جبریل یہ کون سے لوگ ہیں؟ کہا یہ انبیاء اللہ نے کس لیے جمع کیے ہیں؟ کہا اللہ پاک نے ان کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، یہ پڑھ کیوں نہیں رہے؟ کہا ان کو اپنے امام کا انتظار ہے. ان کا امام کون ہے؟ جبریل امین نے میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پکڑا، مصلی پہ کھڑا کر دیا. کہا آقا یہ سارے انبیائی عظمتوں اور شانوں والے ہیں، اللہ کو سب سے پیار ہے، لیکن اللہ کو سب سے زیادہ پیار آپ سے ہے. آپ کی موجودگی میں کوئی دوسرا پیغمبر بھی مصلی امامت پہ نہیں آ سکتا. یہ فرشتے جانتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج آسمان سے زمین پہ ایک فرشتہ ایسا ہے لم ینزل الارض قط، اس نے آج سے پہلے اللہ کی زمین کو دیکھا نہیں تھا، پہلی دفعہ زمین پہ آیا. استأذن ربہ ان یسلم علیہ، آج اس نے اللہ سے اجازت مانگی ہے اے اللہ مجھے بھی زمین پہ جانے کی اجازت دے. ہزاروں سال ہو گئے اللہ کی دھرتی بنی کو، آج تک اس نے اجازت نہیں مانگی، آج کیوں اجازت مانگ رہا ہے؟ کہتا ہے اللہ مجھے بھی زمین پہ جانے کی اجازت دے، میں زمین پہ جا کے تیرے محبوب پیغمبر کا دیدار بھی کرنا چاہتا ہوں اور ان کو سلام بھی پیش کرنا چاہتا ہوں. اس فرشتے نے آسمانوں سے زمین تک کا سفر صرف میرے حبیب علیہ السلام کو سلام کرنے کے لیے کیا ہے. فرشتہ ایک نہیں، فرشتوں کی تعداد تو بے شمار ہے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معراج کی رات میں نے 7 آسمانوں کو دیکھا ہے، کسی ایک آسمان پہ بھی مجھے 4 انگلیوں کے برابر بھی خالی جگہ نظر نہیں آئی۔ 7 آسمان اللہ کے فرشتوں سے بھرے ہوئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7ویں آسمان کے اوپر اللہ کا ایک گھر بیت المعمور ہے، جس گھر کا فرشتے طواف کر رہے تھے۔ مجھے بتایا گیا ہر روز 70,000 فرشتے طواف کر کے چلے جاتے ہیں، ایک دفعہ جو فرشتہ طواف کر کے نکل جائے قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ اتنی فرشتوں کی تعداد ہے، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، او کائنات کے لوگوں یہ آسمانوں کے سارے فرشتے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے محبوب پیغمبر پہ درود پڑھتے رہتے ہیں۔ ان فرشتوں کو پتہ ہے اللہ کو سب سے زیادہ پیار کس سے؟ میرے حبیب علیہ السلام پہ فرشتے درود پڑھتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے اللہ کو انتظار ہے میرے اور آپ کے درود کا، کہ میرے محبوب پیغمبر کے امتی کو کب موقع ملے گا درود پڑھنے کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علی مرتن صلی اللہ علیہ 10 مرات، جو میرا امتی ہو کے مجھ پہ ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ فوراً اس پہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ یاد رکھیے اولاد فرما بردار رہتی ہے اللہ کی رحمت سے، کاروباری نظام اچھا چلتا ہے اللہ کی رحمت سے، گھریلو نظام چلتا ہے بھلے انسان کو ایک ہی رحمت مل جائے، لیکن کیا خوش نصیب انسان ہے جو وقت نکال کے اپنے محبوب پیغمبر پہ درود ابراہیمی پڑھ دے۔ میرے حبیب فرماتے ہیں جو ایک بار مجھ پہ درود پڑھتا ہے، ایک نہیں اللہ اس پہ فوراً 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ فرشتے تو جانتے ہی تھے، فرشتوں کا جاننا کوئی تعجب والی بات نہیں، لیکن مجھے تعجب اس وقت ہوا جب میں نے اپنے حبیب کی سیرت اور شان کو پڑھا۔ میرے حبیب علیہ السلام کی یہ شان تو ہر جانور بھی جانتا تھا کہ اللہ کو سب سے زیادہ پیار کس ہستی سے ہے۔ سنن ابی داؤد کھولیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرمائیں، ایک انصاری صحابی آیا، عرض کرتا اللہ کے حبیب ہمارے باغ کا ایک اونٹ سرکش ہو گیا ہے، کسی کو باغ میں جانے نہیں دیتا، قد عطش الزرع والنخل، باغ میں نہ جانے کی وجہ سے پانی نہیں لگ رہا، باغ اجڑ گیا، کھیتی ویران ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، آپ اٹھے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ آؤ ان کے اور ان کے اونٹ کے درمیان صلح کرواتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے، صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، چلتے چلتے آپ نے باغ کے دروازے پہ ہاتھ ہی رکھا، ایک صحابی جلدی سے آگے بڑھا، عرض کرتا ہے اللہ کے حبیب انا نخاف علیک سولتا، آقا میرا دل کانپ رہا ہے، میرے دل پہ کب کبھی تاری ہے۔ اللہ کے حبیب آپ ٹھہر جائیے، اندر کوئی آپ کا غلام نہیں ہے جو آپ کی شان جانتا ہو، اندر کوئی فرشتہ نہیں جس کو آپ کی عظمت کا پتہ ہو، اندر ایک جانور ہے اور وہ بھی اونٹ ہے اور وہ بھی سرکس ہے۔ اللہ کے حبیب میرا دل کانپ رہا ہے، اس کو آپ کی عظمت کا کیا پتہ، میرا دل ڈرتا ہے کہیں وہ آپ کی گستاخی نہ کر بیٹھے، کہیں وہ آپ کی بے ادبی نہ کر بیٹھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس علی منہ باس، تم پیچھے ہٹو، مجھے تو کوئی خطرہ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا اور آپ باغ میں انٹر ہوئے، صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، اونٹ نے دور سے دیکھا لوگ آئے،
اونٹ نے لوگوں کو دیکھتے ہی دور سے دوڑ لگا دی، دوڑتا ہوا آ رہا ہے. سرکش اونٹ تھا نا، حملہ کرنا چاہتا تھا. لیکن صحابہ فرماتے ہیں فلما نظر الجمل الی رسول اللہ، جب اونٹ قریب آیا تو اس کی نگاہ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر انوار پہ پڑ گئی. اس کو پتہ چل گیا یہ کون آیا ہے، یہ کون آیا ہے. ہر ایک کے آگے سرکشی ہو سکتی ہے، ان کے آگے سرکشی نہیں ہو سکتی. اس اونٹ کو پتہ ہے جو اللہ پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اس اللہ کو سب سے زیادہ محبت اور پیار اس ذات سے ہے. اگر میں نے ان کے آگے سرکشی کی تو میرا اللہ مجھے چھوڑے گا نہیں. اس نے اپنے قدموں کو وہی روک دیا. صحابہ فرماتے ہیں بڑے دھیمے قدموں سے آگے آ رہا ہے اور دور سے ہی اپنے سر کو جھکاتا آ رہا ہے. جو ہی قریب آیا خر بین یدیہ ساجدا، اس سرکش اونٹ نے بھی اپنا سر میرے محبوب کے قدموں میں رکھ دیے. اس کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، اس کو پتہ ہے ان کی عظمت کیا ہے. صحابہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کے غصے کو دیکھا. آپ نے اپنا شفقت بھرا ہاتھ اس کے سر پہ پھیرا. حن وظرفت عینا. صحابہ کہتے ہیں پہلی دفعہ منظر دیکھا ہے، ادھر سے شفقت بھرا ہاتھ اس کے سر پہ لگا، اونٹ کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ بھی رونے لگا کہ میرا مالک آج صلح کے لیے کس ذات کو لے آئے. وہ جانور بھی کیا خوش نصیب تھے جو جانور ہو کے بھی میرے محبوب پیغمبر کو جانتے بھی تھے اور آپ کا دیدار بھی کرتے تھے. وہ کیا خوش نصیب تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں اتنی دیر تک آپ نے اپنا شفقت والا ہاتھ نہیں اٹھایا جب تک اونٹ نے رونا بند نہیں کر دیا. میرے حبیب علیہ السلام، آپ سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، میرے حبیب علیہ السلام تو اتنے نرم دل تھے، آپ سے تو اونٹ کا رونا برداشت نہیں ہوا. ہم تو ماں باپ کا رونا بھی برداشت کر لیتے. ماں روتی ہے تو جس نے اپنی ساری زندگی لگا دی، اور اتنی ڈیوٹی کون دیتا ہے؟ لاؤ، بے روزگاری بڑی ہے، بے روزگاری بڑی ہے. کام لینے والے شرطیں لگاتے اتنی ڈیوٹی لوں گا، 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے 14 گھنٹے، اس سے زیادہ کون ڈیوٹی دے سکتا ہے؟ لیکن ایک ماں ہے جس نے تجھ اور مجھ پہ 24 گھنٹے ڈیوٹی دی ہے. کوئی فوتگی کی چھٹی نہیں، کوئی عید کی چھٹی نہیں. اور نوجوان تو کسی ہوٹل پہ چلا جائے، تھوڑی سی تجھے سروس دیتا ہے تو اس کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے، اس کو ٹپ بھی دیتا ہے. کبھی ماں کا شکریہ ادا کیا؟ اس ماں نے تجھے کب سے سروس دی ہے اور کتنی سروس دی ہے؟ تو ماں کا رونا برداشت کر لیتا ہے، تو باپ کا رونا برداشت کر لیتا ہے. جس کی رضا میں میرے حبیب فرماتے ہیں جس پہ باپ راضی ہے اس پہ اللہ راضی ہے. وہ کہتا ہے باپ روتا ہے تو روتا رہ جائے، دوست نہ ناراض ہو. میرے صاحب، اس کائنات میں اللہ اور اس کے رسول کے بعد مجھ اور آپ سے سب سے زیادہ اگر کوئی محبت کرتے ہیں تو وہ ماں باپ محبت کرتے ہیں. اتنی محبت کوئی نہیں کرتا. لیکن اولاد کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا. اس وقت چل کے ہوتا ہے جب اولاد
آگے جا کے خود باپ بنتا ہے۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ ایک باپ جس نے بھائیوں سے بگاڑ دی، جس نے اولاد کی خاطر بہنوں کو چھوڑ دیا، جس نے دوستی ختم کر دی اولاد کی خاطر، تو اپنے ماں باپ کی خاطر اپنے دوستوں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تیرے میرے ماں باپ نے ہمارے لیے ساری قربانیاں دی۔ میرے حبیب علیہ السلام کتنے نرم دل تھے، جب تک اونٹ نے رونا بند نہیں کیا آپ نے شفقت بھرا ہاتھ نہیں اٹھایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا لمن ھذا الجمل، اس اونٹ کا مالک کدھر ہے؟ ایک صحابی آگے بڑھا عرض کرتا اللہ کے حبیب میرا اونٹ ہے۔ آپ نے فرمایا انک تجیعہ وتدیبہ، یہ اونٹ آپ کی شکایت کر رہے ہیں کہ آپ اس سے کام تو بہت زیادہ لیتے ہیں لیکن اس کی خوراک کا خیال ہی نہیں رکھتے۔ اللہ کے حبیب آئندہ سے شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ آپ نے مہار پکڑائی، وہ چلتا بنا، باقی صحابہ نے آپ کو گھیر لیا، عرض کرتے ہیں اللہ کے حبیب یہ اونٹ یہ بھی آپ سے پیار کرتا ہے اور پیار میں آپ کے قدموں میں سر رکھتے ہوئے آپ کو سجدہ کرتا ہے۔ افلا نسجد لک، ہم بھی تو آپ سے پیار کرتے ہیں، کیا ہم بھی آپ کو سجدہ نہ کیا کریں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا یصلح لبشر ان یسجد لبشر۔ او میرے صحابہ، میری شریعت میں میری امت اللہ کو سب سے زیادہ پیاری ہے، اس لیے اللہ نے میری امت کے لیے اللہ کے سوا کسی اور کے لیے سجدہ جائز نہیں رکھا۔ مجھے بھی تم سجدہ نہیں کر سکتے۔ تو میرے صاحب یہ تو پڑھی لکھی باتیں میں کر رہا ہوں، سنو نبی داؤد کی حدیث پاک ہے۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کے سوا سجدہ جائز نہیں ہے تو آپ سے اعلیٰ کون ہو سکتا ہے؟ آپ سے زیادہ شان کس کی ہے؟ جن کی عظمت کا عالم یہ ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے دو فرشتوں کو دیکھا ہے، ایک کے ہاتھ میں ترازو تھا، وہ زمین آسمان کے درمیان ٹھہر گیا، دوسرے نے مجھے اٹھایا، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا، دوسرے پلڑے میں ایک آدمی کو تولا گیا، میرا وزن بھاری رہا، پھر 10 کے مقابلے میں تولا گیا، میرا وزن پھر بھی بھاری رہا، پھر 100 کے مقابلے میں تولا گیا، میرا وزن پھر بھی بھاری رہا۔ فرشتے نے کہا زنہ بألف، ان کو 1000 کے مقابلے میں تولو۔ آقا فرماتے ہیں 1000 کے مقابلے میں مجھے تولا گیا، میرا وزن پھر بھی بھاری رہا۔ فرشتہ بول اٹھا ارے ان کو کب تک تولو گے؟ ان کے مقابلے میں سارے انبیاء اولیاء بھی تول دو، ان کا وزن پھر بھی بھاری رہے گا۔ اتنی شان، لیکن سجدہ تعظیمی بھی اللہ نے اس امت پہ حرام کر دیا ہے۔ اللہ کے سوا کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے۔ بڑے بڑے بزرگ فوت ہوئے ہیں، میں اکاڑا سے آ کے کوئی اختلافی بات آپ سے کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو اتفاق و اتحاد کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں۔ صحابہ دنیا سے گئے، اولیاء گئے، سب کے جنازے پڑھے گئے۔ اپنے علماء سے پوچھئے، جس مرضی مسلک کو ماننے والا ہو، جنازہ تیار ہو گیا، امام آگے آ گیا، اس نے جنازہ پڑھا کے سلام پھیر دیے۔ مجھ سے نہ جھگڑا کرو، اپنے شیخ صاحب سے پوچھو، یہ تو اللہ کے بزرگ تھے جن کا تم نے جنازہ پڑھا ہے، یہ تو اللہ کے ولی تھے، یہ تو پہنچی سرکار تھی، آپ نے جنازہ کیسے پڑھا دیا ہے؟ نہ آپ نے رکوع کی ہے۔ پہلے آپ کہتے تھے جس نماز میں رکوع نہ ہو وہ نماز نہیں ہوتی، جس نماز میں سجدہ نہ ہو وہ نماز نہیں ہوتی۔ ارے یہ بھی تو نماز ہے، نہ آپ نے رکوع کیا نہ سجدہ کیا، سلام کیوں پھیر دیے؟ آپ کے مولانا صاحب آپ کو بتائیں گے
बुजुर्ग हैं लेकिन उनके जिस्म से रूह निकल गई है, जिस्म बुत की शक्ल इख्तियार कर गया है, अब सामने चारपाई पे पड़ा है, अब अल्लाह ने रोक दिया है, भले ये बुजुर्ग है, ओ मेरे बंदे तू जनाजा पढ़ने के लिए आ गया है, अब तू मुझे भी रुकू ना कर, मुझे भी सजदा ना कर। क्यों अल्लाह, रुकू में जाऊंगा तो यही कहूंगा अल्लाहु अकबर, अल्लाह बड़ा है ये बड़ा नहीं, सजदे में जाऊंगा तेरी बड़ाई बयान करूंगा, अल्लाहु अकबर, अल्लाह बड़ा है ये बड़ा नहीं। अल्लाह कहता है नहीं नहीं, दूर से देखने वाला कहीं ये ना समझ ले बुतों की तरह ये भी आगे बाबे को सजदा कर रहे, ये रुकू मैयत को कर रहे, जो अल्लाह अपनी तौहीद में इतना गैरतमंद है। बुजुर्ग और वली जब उनका जिस्म पाक सामने चार पाई पे पड़ा हो तो मेरे साहिब सजदा तो दूर की बात है, अल्लाह रुकू की भी इजाजत ना दे। जब मनो मट्टी के नीचे चले जाएं फिर मुझे तुझे सजदे की इजाजत किसने दे दी? आप में से कोई क़यामत के दिन ये ना कहेगा मुझे किसी ने बताया नहीं था। तो मैं अर्ज कर रहा था, जानवर भी जानते थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम क्या है। जानवर क्या, मैंने मुस्लिम शरीफ में पढ़ा है, दरख्त भी इस शान को जानते थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम क्या है। आपका गुजर एक जंगल से हो रहा है, आपने कज़ाए हाजत का इरादा किया, कोई और दीवार को कमरा आपको नजर नहीं आया, सहराई इलाका है, आपने देखा दूर दूर दो दरख्त खड़े हुए हैं, अगर ये मिल गए तो पर्दा बन जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते चलते ना एक दरख्त के पास पहुंचे। हदीस पाक के अल्फाज हैं फ़अख़ज़ बिग़ुस्निम मिन अग़सानिहा, आपने उस दरख्त की एक टहनी को पकड़ा और उसको एक बार बोला इनक़ादी अलैया बिइज़्निल्लाह, ओ दरख्त अल्लाह के हुक्म से मेरे साथ चलो। आपने उसको एक बार बोला है। सहाबा फरमाते हैं हमने अजब मंजर देखा, फनकादत माहू कल बईरिल मखशूश, इधर से आर्डर मिला, उधर से फौरन ही दरख्त जमीन को फाड़ते हुए आपके पीछे ऐसे चला जैसे ताबेदार जानवर अपने मालिक के पीछे चलता है। उसको पता है आर्डर किसका है। SHO की कॉल आ जाए, मुझे और आपको पता होता है कॉल किसकी आई है। थानेदार की तरफ से पैगाम आ जाए इधर आओ, मुझे और आपको पता होता है पैगाम किसका है। आपके गांव में से किसी सरदार वडेरे का पैगाम आ जाए, हमें जूता पहनना याद नहीं रहता, ना भी जाएं, माँ बाप भी डांटते हैं बेटा इसके गांव में रहना है, तो फिर इसकी माननी पड़ेगी कि हमें रहने नहीं देगा। उस दरख्त को भी पता है मुझे आर्डर कौन दे रहा है, अगर मैंने इनकी ना मानी तो मेरे से मेरा अल्लाह कैसा सलूक करेगा। वो फौरन ही आपके पीछे चल पड़े। जब दरमियान में आया आपने फरमाया ठहर जाओ, वो ठहर गया। आप चलते चलते दूसरे दरख्त के पास पहुंचे। फ़अख़ज़ बिग़ुस्निम मिन अग़सानिहा, आपने भी उसकी एक टहनी को पकड़ा और उसको भी एक बार ही बोला। कोई ऐसी बात नहीं, एक आधा दरख्त ऐसा था नहीं, वो सारे ही जानते थे ये ज़ात कौन है। आपने उसको भी एक बार ही बोला अल्लाह के हुक्म से मेरे साथ चलो। साहबा फरमाते हैं वो भी ताबेदार ऊंट की तरह आपके पीछे चलना शुरू हो गया। मैं अर्ज करता हूँ ऊंट तो चल पड़े हैं लेकिन मैं और आप तो नहीं चले। हमें धोखा दिया जा रहा है। और सुनियो और वहाबियों, हमें धोखा दिया जा रहा है। वहाबियों को भी यही बताया जाता है साल में बस एक दिन जलसा करवा ले, तुझसे बड़ा आशिक कोई नहीं है। सुनियों को भी यही कहा जाता है साल में एक दफा मिलाद की महफिल करा ले, तुझसे बड़ा आशिक नहीं है। नहीं नहीं, देख मोहब्बत एक दिन की नहीं होती,
محبت 24 گھنٹوں کی ہے، ساری زندگی کی ہے۔ ان درختوں کو تو آپ نے ایک بار بولا، وہ تو چل پڑے ہیں۔ مجھے اور آپ کو تو میرے حبیب ساری زندگی کہتے رہے۔ تم بچوں میں بیٹھے ہو، دوست احباب میں بیٹھے ہو، دکان پہ بیٹھے ہو، فیکٹری میں، کھیتوں کھلیان میں ہے، تاش کی مجلس ہے، حکے کی مجلس ہے، اگر اللہ کے گھر سے اذان کی آواز آ جائے، او میرے امتی ہر کام چھوڑ دے اور چل مسجد کی طرف، یہ گیا ہے؟ ہم تو شارٹ کٹ راستہ تلاش کرتے ہیں، کچھ کرنا نہ پڑے اور عاشق بن جائیں۔ میرے صاحب، محبت رسول کا پتہ ہی نماز میں چلتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جناب علی پاک کیا کہتے ہیں؟ اس مسجد سے آج یہ پیغام لے کے جاؤ کہ محبت رسول کا معنی یہ ہے کہ بندہ مرتے مرتے بھی فرضی نماز نہ چھوڑے۔ محبت رسول کا معنی ہی یہ ہے میرے صاحب کہ بندہ نماز نہ چھوڑے۔ جناب علی پاک فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے، آپ کا آخری کلام جو میں نے سنا ہے، آپ یہی کہتے ہوئے جا رہے تھے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ او میری امت کے لوگوں، میں تو جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد نمازوں کا خیال رکھنا، نمازوں کا خیال رکھنا، غلاموں کا خیال رکھنا۔ او میرے صاحب، تو مجھے سمجھدار نظر آ رہا ہے، دیکھنا اگر تیرے گاؤں میں کوئی نافرمان سے نافرمان بیٹا ہو جس نے اپنے باپ کی کبھی نہ مانی ہو، لیکن اس کا بوڑھا باپ بھی مرتے ہوئے کوئی آخری وصیت کر جائے تو نافرمان سے نافرمان، گستاخ سے گستاخ بیٹے کو بھی مرے ہوئے باپ پہ ترس آ ہی جاتا ہے۔ وہ اپنے بوڑھے باپ کی آخری وصیت کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ میرے صاحب، ہم نے تو اپنے حبیب سے وہ سلوک بھی نہیں کیا جو ایک گستاخ بیٹا اپنے باپ سے کرتا ہے۔ دیکھ صحابہ اکرام آج تک جن کا تذکرہ زندہ ہے، جن کے نام پہ جماعتیں بنی ہوئی ہیں، اللہ نے ان کے نام کو روشن کیا ہے۔ انہوں نے سچی محبت آپ سے کی، ان کو پتا تھا حبیب علیہ السلام کی آخری وصیت کی کتنی قدر ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی دنیا کے بادشاہ بن گئے اور پھر بھی نماز مسجد میں آ کے پڑھایا کرتے تھے۔ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، دشمن ممبر کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اس نے خنجر نکالا، پیٹ پہ وار کیا، پیٹ پھٹ گیا، انتڑیاں باہر آ گئی، خون کے فوارے چھوٹ پڑے۔ سنبھل رہے ہیں لیکن سنبھلا نہیں جا رہا۔ پیچھے عبد الرحمن کھڑے ہوئے تھے، فَأَخَذَ بِيَدِي عبد الرحمن فَقَدَّمَهُ، عبد الرحمن کے ہاتھ سے پکڑا، کھینچ کے مسلح پہ کھڑا کر دیا، کہا عبد الرحمن میری فکر چھوڑو، نماز کی فکر کرو۔ ان کے ہاں ان کو اپنی جان سے بھی زیادہ قیمتی چیز نماز تھی، نماز۔ آج پرلے درجے کے ہم بے نماز ہیں اور ہم الجھتے لوگوں پہ ہیں، فلاں گستاخ ہے، فلاں مانتا ہی نہیں، فلاں گستاخی کرتا ہے۔ او میرے صاحب، تجھ مجھ سے اپنا حساب ہونا ہے، تجھ مجھ سے لوگوں کا حساب نہیں ہونا۔ پہلے میں اور آپ اپنے آپ کو تو دیکھ لیں، میرا شمار کن میں ہوتا ہے؟ دیکھ وہ گرے ہوئے ہیں، خون بہہ رہا ہے اور نماز ادا کی جا رہی ہے۔ نماز ادا کی گئی، خون اتنا بہہ گیا وہ کومے میں چلے گئے، اٹھا کے گھر لے جایا گیا۔ کافی دیر گزر گئی، ہوش میں نہیں آئے۔ ان کے ایک دوست تھے مسور بن مخرمہ، انہوں نے کہا پیچھے ہٹو، مجھے پتا ہے امیر المومنین کو سب سے زیادہ پریشان کرنے والی کون سی چیز تھی۔ اگر ان کے جسم میں کوئی رمق باقی ہوئی نا، ضرور ہوش میں آ جائیں گے، تم پیچھے ہٹو۔ وہ پیچھے ہٹے، ہوش میں لانے کے لیے۔ اور ڈاکٹروں، امیر المومنین کو کچھ سپریٹ
کوئی دعائی میڈیسن نہیں سنگائی گئی، بلکہ کان کے قریب صدا لگائی گئی، الصلاۃ یا امیر المومنین، الصلاۃ یا امیر المومنین۔ ہائے امیر المومنین، آپ کی نماز چاہ رہی ہے۔ نماز کی آواز پڑی، فوراً سر کو ہلاتے ہوئے اٹھ بیٹھے اور کہتے ہاں ہاں وہاں ہاں لا حظ فی الاسلام من لا صلاۃ لہ۔ ہاں ہاں، اس کا کوئی دین نہیں، کوئی مذہب نہیں، اس کے پاس کوئی اسلام نہیں، اس کے پاس کوئی محبت رسول نہیں جس کے پاس نماز نہیں۔ پانی لاؤ، پانی لاؤ۔ کہا امیر المومنین آپ نے پانی کا کیا کرنا ہے؟ کہا تم سب نے فجر کی نماز پڑھ لی ہے، ابھی عمر کی فجر کی نماز رہتی ہے۔ تیری شادی ہو تو نماز معاف سمجھتا ہے، فوتگی ہو جائے نماز معاف سمجھتا ہے۔ دیکھ صحابہ نے اصرار کیا، امیر المومنین آپ زخمی ہیں، تیمم کر لیں۔ فرمایا نہیں، میرے وضو والے اعضاء زخمی نہیں ہیں، ہو سکتا ہے عمر کی آخری نماز ہو، عمر آخری نماز وضو کر کے ادا کرے گا۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہوش میں آنے کے بعد سب سے پہلا کام وضو کر کے نماز ادا کی۔ یہ تھے سچی محبت کرنے والے، اور جو سچے محب ہوتے ہیں ان کی کل کائنات نماز ہے۔ تو نے جھنڈیوں کو سمجھ لیا ہے کل کائنات، لگا جھنڈیے، اس سے تجھے منع نہیں کرتا، لیکن میں تو یہ کہتا ہوں جھنڈیوں کے ساتھ تیری کل کائنات فرضی نماز ہونی چاہیے میرے صاحب۔ لوگ کہتے ہیں آنکھیں کل کائنات ہیں، جو عاشق رسول ہوتا ہے ان کی آنکھیں کل کائنات نہیں ہوتی، ان کی نماز کل کائنات ہوتی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بوڑھے ہو گئے، آنکھیں کمزور ہونے لگی، کسی شاگرد نے بتایا ہمارے گاؤں میں ایک حکیم ہے، آنکھوں کا بڑا کامیاب علاج کرتا ہے، آپ چلے میرے ساتھ، اس کا علاج کروانا تو سنت ہے نا۔ امیر المومنین عبداللہ بن عباس اس شاگرد کے ساتھ اس حکیم کے پاس گئے، اس نے چیک کیا، دوائی سامنے رکھی اور پرہیز بتایا کہ آپ نے یہ دوائی استعمال کرنی ہے، اس کے ساتھ پرہیز کریں گے اللہ آپ کو شفا دے دے گا۔ کہا پرہیز کیا ہے؟ کہا تدع الصلاۃ ایاما، آپ چند دنوں کے لیے نمازیں چھوڑ دیں، شہر سے دور چلے جائیں جہاں سبزہ زیادہ ہوتا ہے، آنکھوں کو پانی نہیں لگانا، جھکنا نہیں، سجدہ نہیں کرنا، اور یہ دعائی استعمال کریں، آپ کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ عبداللہ بن عباس رو پڑے، روتے ہوئے فرماتے ہیں بھائی یہ دعائی آپ اپنے پاس رکھیں، جن آنکھوں کی وجہ سے میری نمازیں رہ جائیں مجھے وہ آنکھیں ہی نہیں چاہیے۔ انہوں نے وہ علاج نہیں کروایا اور نبینے ہو گئے تھے۔ یہ تھے سچی محبت کرنے والے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ محبت رسول تو درخت بھی جانتا ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی شان اور مقام کیا ہے۔ درخت کیا، درختوں کو کاٹو، اس کی لکڑی کو دھوپ میں رکھ کے خشک کرو، سائنسدان کہتے ہیں اس میں بھی بڑے جراثیم ہوتے ہیں، جب تجھے یقین ہو جائے جراثیم مر گئے، یہ لکڑی کا خشک ستون بھی جانتا ہے میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے۔ صحیح البخاری کھولیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے خشک ستون کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے 5 خطبے دیے، 10 دیے، 15 دیے، کوئی نہیں جانتا اس لکڑی کے خشک ستون کو بھی میرے حبیب سے پیار ہو گیا ہے۔ اس راز کا پتہ تو اس دن چلا جب مدینے کی ایک خاتون نے آپ کے لیے لکڑی کا ممبر بنوا دیا۔ جمعے والے دن آپ تشریف لائے، آپ نے فرمایا او میرے صحابہ اس ستون کو سائڈ پہ رکھو، ادھر ممبر رکھو،
منبر رکھا گیا جمعے کے خطبے کے لیے، آپ منبر پہ تشریف فرما ہوئے، آپ نے خطبہ شروع ہی کیا ہے، صحابہ فرماتے ہیں فصاحت النخلۃ صیاح الصبی، ادھر سے خطبہ شروع ہوا، ہم نے کیا دیکھا، وہی ستون آپ کی جدائی میں ایسے رونے لگا جیسے دودھ پیتا بچہ ماں کی جدائی میں روتا ہے، حتیٰ کہ اس نے اتنے زور سے چیخ ماری، حدیث کے الفاظ ہیں حتیٰ کادت ان تنشقا، صحابہ فرماتے ہم ڈر گئے کہیں ستون پھٹ ہی نہ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے اتر آئے، آپ نے اس ستون کو اپنے سینے سے لگا لیا، فضمہ الی صدرہ، وہ ستون بھی کیا خوش نصیب تھا جو میرے محبوب پیغمبر کے سینے کے ساتھ لگ گیا۔ صحابہ فرماتے ہیں تَإِنُّ أَنِينَ السَّبِيِّ الَّذِي يُسَكَّنُ، ہم نے کیا دیکھا، اس ستون نے آپ کے سینے کے ساتھ لگ کے رونا تو بند کر دیا، لیکن بچوں کی طرح اس کی سسکیاں بند نہیں ہو رہی تھی۔ میرے صاحب، میں آپ سے گزارش کر سکتا ہوں، وہ ستون جس کی دوری ہو گئی اللہ کے پیغمبر سے 4-5 فٹ کا فاصلہ پڑا ہے، تو وہ رو پڑا ہے، میرا حبیب ہمارے چہرے سے دور ہوا، مجھے رونا نہیں آیا، میرے حبیب علیہ السلام کی سنت میری آنکھوں سے دور ہوئی، مجھے رونا نہیں آیا، میرے کانوں کے استعمال سے میرے حبیب کی سنت دور ہوئی، مجھے رونا نہیں آیا، میرے بیٹے کی شادی پہ 10 لاکھ لگ گیا، لیکن میں نے خوشی میں سنت کو شامل نہیں کیا، مجھے رونا نہیں آیا، میرے غم سے میرے حبیب دور ہوئے، مجھے رونا نہیں آیا، میرے کاروبار کے انداز سے میرے حبیب کی سنت دور ہوتی رہی، مجھے رونا نہیں آیا، میرے گھر کے حالات سے میرے حبیب کی سنت دور ہوئی، مجھے رونا نہیں آیا۔ وہ ستون ہم سے بہتر تھا جو میرے حبیب کی جدائی میں رو ہی پڑا ہے۔ ستون کیا ہے؟ میں نے پہاڑوں کے بارے میں پڑھا ہے، پہاڑ، بات ختم کرتے ہیں، احد پہاڑ، قربان جائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ہیں، جناب علی پاک بھی ہیں، جناب صدیق و فاروق بھی ہیں، مسجد سے نکلے، سامنے احد پہاڑ آیا، آپ نے بڑی پیاری بات فرمائی، آپ نے فرمایا او میرے صحابہ ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ احد صرف ہم ہی اس سے پیار نہیں کرتے، یہ احد پہاڑ بھی مجھ سے پیار کرتا ہے۔ قربان جائیں، احد پہاڑ آقا سے پیار کرتا ہے۔ اس بات نے مجھے بڑے کشمکش اور حیرانگی میں مبتلا کر دیا کہ احد پہاڑ آپ سے پیار کرتا ہے۔ پیار تو میں بھی کرتا ہوں، آپ میں سے بھی کوئی دعوے میں پیچھے رہنے والا نہیں ہے، سارے ہی آپ سے محبت کرتے ہیں، لیکن میرے صاحب ہماری محبت کا پتہ تو موت کے وقت چلے گا، کون محبت کرنے والا ہے، کس کی قبول محبت ہے، کس کی مردود ہے۔ لیکن احد پہاڑ نے کیا کیا کہ اللہ کے پیغمبر مان گئے یہ مجھ سے پیار کرتا ہے، اس نے کیا کیا؟ پھر میں نے احد پہاڑ کے بارے میں ساری حدیثیں تلاش کی ہیں کہ آخر کچھ تو اس نے کیا ہوگا نا کہ اللہ کے پیغمبر مان گئے ہیں کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ پھر مجھے بخاری شریف کی یہ حدیث پاک ملی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ہیں، آپ ایک دن احد پہاڑ پہ ہی چلے گئے، ایک ہی قدم آپ کا احد پہاڑ پہ آیا تو احد پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیا، جھومنے لگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ایک قدم مارا اور اس کو آپ نے فرمایا اسکن احد، اے احد ٹھہر جا۔ کس نے کہا ہے؟ میرے حبیب نے کہا ہے۔ کس کو کہا ہے؟ پہاڑ کو، بے جان کو۔ علم کی ڈگریاں نہیں، نام کے ساتھ 4 القابات نہیں لگے،
اللہ کے پیغمبر سے محبت کرتا ہے اور آپ کا آرڈر آیا ٹھہر جا، کعبہ کے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آج اس آرڈر کو گزرے ہوئے 1500 سال کا عرصہ ہونے والا ہے، احد پہاڑ اس کے بعد کبھی نہیں ہلا۔ کیوں نہیں ہلا؟ اس کو کس نے کہا تھا ٹھہر جا؟ اس کے محبوب نے کہا تھا ٹھہر جا۔ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ایک بار بولا، وہ 1400 سال سے کبھی نہیں ہلا۔ میرے حبیب نے مجھے بھی فرمایا، آپ کو بھی فرمایا۔ میں اپنی آنکھوں کا گندا استعمال کرنے لگا، رات کی تاریکی میں گندی ویڈیو دیکھنے والا، نیٹ کا گندا استعمال کرنے لگا، دل سے صدا آئی تیرے محبوب پیغمبر نے تجھے روکا ہے، تو میں نہیں روکا، میں نے اپنے کانوں کا گندا استعمال کیا، دل سے صدا آئی تیرے محبوب پیغمبر نے تجھے روکا ہے، تو میں نے اپنے آپ کو نہیں روکا، میں اپنی زبان کا گندا استعمال کرنے لگا اور دل سے صدا آئی وہ کون سا مسئلہ ہے جس مسئلے کا تجھے پتہ نہیں ہے، سنتے سناتے زندگیاں گزر گئی، تیرے محبوب نے تجھے گندی زبان استعمال کرنے سے کتنا روکا ہے، لیکن میں نہیں رکا، میں جھوٹ بولنے لگا، دل سے صدا آئی تیرے پیغمبر نے تجھے روکا ہے، میں دھوکہ دینے لگا، دل سے صدا آئی ٹھہر جا، میں فرار کرنے لگا، دل سے صدا آئی ٹھہر جا، میں حرام کے لقمے کما کما کے گھر میں معصوم بچوں کو کھلانے لگا، دل سے صدا آئی ٹھہر جا، تیرے محبوب پیغمبر نے تجھے روکا ہے، میں سودی کاروبار کرنے لگا، دل سے صدا آئی اور سود کا کاروبار تو اللہ سے بھی جنگ ہے، تیرے محبوب پیغمبر سے جنگ ہے، جو سودی کاروبار کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے تلوار لے کے اللہ کے پیغمبر سے جنگ کرنے کے لیے آ گئے۔ سنتے سناتے تیری میری زندگی گزر گئی، دل سے صدائیں آتی رہی ٹھہر جا، تیرے پیغمبر نے تجھے روکا ہے، لیکن میں نہیں رکا، میں اپنی ماں کی گستاخی کرنے لگا، دل سے صدا آئی ماں کی گستاخی سے تو تیرے محبوب پیغمبر نے بھی تجھے روکا ہے، تو میں نہیں رکا، میں اپنے باپ کے آگے سے بولنے لگا، باپ کی بے ادبی کرنے لگا، اب تو باپ کو قتل کرنے والے لعنتی بیٹے بھی پیدا ہو گئے ہیں، میں باپ کی گستاخی کرنے لگا، دل سے صدا آئی تیرے محبوب پیغمبر نے تجھے روکا ہے، جس پہ باپ راضی ہے اس پہ اللہ راضی ہے، جس پہ باپ ناراض ہے اس پہ اللہ بھی ناراض ہے، جس پہ اللہ ناراض ہے اس کا محبوب پیغمبر بھی ناراض ہے۔ دل سے صدائیں آتی رہی میرے صاحب، نہ میں رکا نہ آپ رکے، پھر تنہائی میں جا کے آج ہی فیصلہ کر لینا، سچی اور قبول محبت کرنے والا احد پہاڑ تھا یا میں اور آپ ہے۔ آخر میں اگر محبت رسول کا میں یہ ورق پلٹوں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ اونٹ، یہ ہرنی کی محبت، یہ بھیڑیے کا پیار، یہ درختوں کی محبت، یہ پہاڑ کی محبت، یہ بھی کوئی محبت نہیں، اس سے زیادہ محبت وہ تھی جو صحابہ اکرام میرے محبوب پیغمبر سے کیا کرتے تھے۔ زیادہ مثالوں کا ٹائم نہیں ہے، صرف 2 مثالیں عرض کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک صحابی مسجد کے اندر کھڑا ہوا ہے، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، اس نے تو بیٹھ ہی جانا تھا، ایک دروازے میں ایک قدم اندر ایک قدم باہر، او ابن مسعود تم ادھر ہی بیٹھ گئے ہو، آپ کو تو نہیں بولا آپ اندر آ جائیں۔ جمعے کے خطبے سے آپ فارغ ہوئے، نماز ہو گئی، نماز سے فارغ ہوئے، ایک صحابی گھبرایا ہوا آیا، عرض کرتا ہے آقا عبداللہ بن رواحہ وہ مسجد کی گلی میں دھوم میں بیٹھے ہیں، تو ادھر سے اپنے قدم نہیں ہلا رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، مدینے پاک کی گرمی لوگ جانتے ہیں کس قدر شدت کی گرمی ہوتی ہے، نبی علیہ السلام پہنچے، دیکھا عبداللہ بن رواحہ پسینے میں نہائے ہوئے دھوپ میں گلی میں بیٹھے ہیں،
आपने फरमाया अब्दुल्ला उठो, इधर क्यों बैठे हो? खड़े हुए नबी अलैहिस्सलाम ने सीने से लगाया, कहा अब्दुल्ला तुम इधर क्यों बैठ गए हो? कहा आज मुझे जुमे के लिए आते आते देर हो गई थी, इधर क्यों बैठे हो? कहा जब मैं इधर पहुंचा मेरे कानों में आपकी आवाज पड़ी, बैठ जाओ। आका मैं इधर ही बैठ गया था। मेरे दिल ने फैसला किया अब्दुल्ला तुझे तेरे महबूब पैगंबर देख नहीं रहे, उनका आर्डर तो कानों में पड़ गया है ना, देखना कहीं इससे आगे उठा हुआ कदम मोहब्बत रसूल के खिलाफ ना हो जाए। वो उधर ही बैठ गए थे। ये सच्ची मोहब्बत करने वाले थे। मदीने की गलियों में सदा लगी, ओ मुजाहिदो दुश्मन ने अचानक हमला किया है, तुम्हें अल्लाह के पैगंबर बुला रहे, निकलो असलहा लेकर। हंजला रदी अल्लाह ताला नो शादी की पहली रात है, उठे गुस्ल करने के लिए जाने लगे। ख्याल आया ऐलान करने वाले ने तो कहा है फौरन निकलो, कहीं गुस्ल करते देर न हो जाए। उधर से ही पलटे, सामान्य मक्तल उठाया, मैदान जिहाद में पहुंचे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करते करते एक ही पैगाम पे उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। अगला दिन हुआ, दुश्मन भाग गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुहदा का मुआयना कर रहे हैं। शुहदा का मुआयना करते करते सैयदना हंजला की मैयत पाक आई। एकदम आप पीछे हटे, आपने फरमाया मेरे हंजला के घर वालों को लाओ, सहाबा हैरान है, बाकी भी तो शुहदा हैं। हंजला का बड़ा अजब अंदाज से आप तस्करा कर रहे हैं। आपने फरमाया मेरे हंजला के घर वालों को लाओ। लाया गया, कहा बताओ मेरा हंजला किस कैफियत में आया था? कहा आप जानते आपके हंजला की शादी की पहली रात थी, गुस्ल फर्ज हो चुका था, पैगाम पहुंचा, देर से डरते हुए आपके हंजला ने गुस्ल नहीं किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते ही आपकी आंसू बरस पड़े, आंखें बरस पड़ी, आंसुओं की लड़ियां जा रही हैं। और आपने रोते हुए फरमाया ओ मेरे साहबा मैं भी हैरान था, क्या बात है, बाकी भी तो मेरे शुहदा पड़े हैं, लेकिन सिर्फ हंजला को फरिश्ते जन्नत के पानी से गुस्ल दे रहे हैं। ये सच्ची मोहब्बत करने वाले थे। अल्लाह ने उनके बारे में कहा है फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। मोहब्बत रसूल ईमान है, ईमान। अल्लाह कहता है ये ईमान ऐसे लेके आओ जैसे सहाबा इकराम लाए हैं। जिस तरह सहाबा ने फर्मा बरदारी की है उसी तरह फर्मा बरदारी का नाम मोहब्बत है, वगरना अपने आप को धोखा ही धोखा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको अपने हबीब से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।